السلام علیکم۔ 600 BC کے ارد گرد کا دور بنینو انسان کی تاریخ کا ایک اثر افریز دور تھا۔ دنیا کے مختلف خطوں میں غیر معمولی ذہنی اور روحانی رجحان پایا جاتا تھا۔ چین میں کنفیوشس، فارس میں زرتشت اپنی تعلیمات کی اشاعت کر رہے تھے۔ بہت سے مبلغ برصغیر کی سرزمین پر بھی حق کی تلاش میں گھوم پھر رہے تھے اور اپنی سوچ اور فلسفہ کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اس کا مرکز ریاست مگدہ ہوا کرتی تھی، جہاں براہمنی اثرات اتنے گہرے اور کبھی نہیں ہو پائے تھے۔ بے تکی رسموں اور خونی قربانیوں کے خلاف پہلے ہی سے بغاوت کر رکھی تھی۔ تفریق پسندی جو عام لوگوں کے لیے وبال جان بنی ہوئی تھی، نئے نظریات کے لیے میدان تیار کر رکھا تھا۔ کافی تعداد میں مبلغین ملک میں گھوم رہے تھے، روح اور جسم کے تعلق کو سمجھنے اور نجات کے حل کے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس طرح بہت بے شمار اصلاحی مکاتب فکر ابھرے، جن میں سے بعض کی تعلیمات وقت کے ساتھ ساتھ معدوم اور تبدیل ہو گئیں، جبکہ کچھ افادیت کھو بیٹھے۔ بہرحال برصغیر کی سرزمین پر ان میں سے دو یعنی بودھ مت اور جین مت اتنے توانا ثابت ہوئے کہ باقی رہ گئے۔ تو اس لیے جب ہندوستان کی تاریخ بیان ہو اور گوتم بدھ کا ذکر نہ ہو تو وہ تاریخ نہیں کہلاتی، وہ ادھوری اور نامکمل ہوتی ہے۔ گوتم بدھ کے متعلق بہت سی روایات ہیں اور بہت مبالغہ آرائی بھی پائی جاتی ہے۔ گوتم بدھ جس زمانے میں ہندوستان کی سرزمین پر تھے، اس وقت کے معاشرتی حالات اور زندگی بہت زیادہ پیچیدہ ہوا کرتی تھی، اور گوتم بدھ نے نہ صرف مساوات کا درس دیا بلکہ اس نے اسے پریکٹیکل کر کے سمجھایا۔ گوتم بدھ کب پیدا ہوئے اور ان کی زندگی کیسی تھی، ان کی تعلیمات کیسی تھی، اس کا ذکر سلسلہ وار کریں گے۔ آپ اس سلسلے کی تمام ویڈیوز کو ضرور دیکھنا۔ بہت سے مسلمان علماء اور سکالر بھی گوتم بدھ کے متعلق ایسی رائے قائم کرتے ہیں جسے بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ ساری ویڈیوز کو دیکھنا، آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں جب گوتم بدھ آئے تو اس وقت کے حالات اور ماحول کیا تھا۔ حالات یہ تھے کہ گوتم بدھ کی پیدائش کے وقت لوگ ویدوں کا اعلامی ہونے کا یقین رکھتے تھے، سنسکرت کو دیویانی زبان مانتے تھے اور منو کے قانون کے مطابق اسے عام عوام کے لیے حاصل کرنا الاؤڈ نہیں تھا۔ روزمرہ کے لیے الگ زبان بولی جاتی تھی جسے پراکرت کہا کرتے تھے۔ یہ ہر علاقہ کی الگ الگ ہوتی تھی، اور پالی زبان ہمالیہ اس کے قرب و جوار کے ساتھ ساتھ بہار میں بھی بولی جاتی تھی۔ مذہب میں رسموں کا عروج ہوا کرتا تھا، قربانی اول اور یگیہ کی کثرت تھی، ذات پات کی تقسیم انتہائی گہری تھی، پیشے خاندانی اور نسل کی پاکیزگی میں شدت تھی۔ مذہبی پیشواؤں نے برہمن کا لقب اختیار کر کے اپنے کو نجات و آخرت کا واحد مالک تسلیم کر دیا تھا۔ چھتری کاشتریہ حکومتی سیاسی امور وغیرہ چلاتے اور ویش عوام کسان، جبکہ غیر آریہ شودرا کہلاتے تھے۔ شودرا اور ویش انتہائی بیچارگی کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے راجے ہوا کرتے تھے جو وسط سلطنت کے لیے آپس میں لڑا کرتے تھے۔ سادھو جوگی جنگلوں میں جا کر رہنے لگ گئے تھے۔ ان حالات میں گوتم بدھ نے آ کر اخلاقی تعلیمات کا ایک ایسا درخشاں مرکہ پیش کیا کہ جس سے قدامت پسندی کی نظر میں خیرگی اور پوری ایریا اور ملک میں مساوات و اخوت کی لہر پیدا ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے گوتم بدھ کیا بپتا پڑی تھی اس پر کہ شہزادہ تھا کپل وستو کا، محل میں رہتا تھا، جوان بیوی تھی، ایک بچہ بھی، بیٹا وہ بھی تھا۔ جوان بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا۔ کیوں؟ اس نے دیکھا دنیا میں دکھ بہت ہے۔ کہیں وہ دیکھا اس نے اندھا ایک آدمی ہے، وہ ٹھوکریں کھا رہا، گر رہا ہے۔ کہیں دیکھا کسی کا بچہ جو ہے عالم نزع میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رو رہے پیٹ رہے۔ کہیں دیکھا جنازہ جا رہا ہے، کندھے کے اوپر رکھ کر لے جا رہے ہیں۔ تو اس کے فکر کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ سروم دکھم، یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس دکھ سے سیلویشن حاصل کرنے کے لیے وہ نکل گئے۔ اب کیا اسے ملا کیا نہیں ملا اسے چھوڑ دیجیے، لیکن ایک مثال تو ہے
महल की जिंदगी छोड़कर, जवान बीवी को छोड़कर, एक छोटे बच्चे को छोड़कर इंसान निकला है बाहर। इन्नल इंसान लफी खुस्र, दुनिया के अंदर ये तकालीफ देखकर इतना मुतासिर हो गया, तो आखिरत की तकालीफ वो तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। बहरहाल इन हालात के दिनों में इंडिया बनारस से कोई पौने 200 किलोमीटर फतेहपुर में दरियाए रोहनी के किनारे कपिलवस्तु का मकाम था, और कोई लगभग 500 से 600 BC के आसपास इस मकाम पर एक कबीला रहता था जिसका नाम साक्य या शाक्य था। इसके मगरब में सरवस्ती का राजा था। इस तरह मगधा और सरवस्ती में हमेशा रस्साकशी रहती थी। इस तरह साक्य या शाक्य कबीला दरमियानी दीवार होने की वजह से आज़ाद था। इसके लोग ज़्यादातर मवेशियों को पालते और ज़राअत पेशा थे। ज़राअत में वो धान की फसल उगाते थे। अलबत्ता अपने खेतों के लिए वो पानी हान नदी से लेते थे, और इस नदी की दूसरी तरफ एक कबीला रहता था जो कोलेन कहलाता था। कोलेन कबीला के राजा की दोनों लड़कियों की शादी साक्य कबीला के राजा शदुदन से हुई, लेकिन दोनों की एक अरसा तक कोई औलाद नहीं। लेकिन फिर बड़ी बहन की उम्र 45 साल हुई तो इसको हमल हुआ। जब विलादत का वक्त करीब आया तो इसने इस ख्याल से कि बच्चे की विलादत मैके में हो, वो अपने वालिदैन के यहाँ जाने के इरादे से निकल गई। लेकिन जब रानी बाग, जिसका नाम लंबेनी था, पहुंची तो दर्द इज़ा शुरू हो गया, और वो वहीं एक दरख्त के नीचे लेट गई। और यहीं पर गौतम बुद्ध की पैदाश हुई, जिसने बाद में हिंदुस्तान की ज़मीन पर एक इनकलाब बर्पा कर दिया। जब इसकी खबर राजा शदुदन को हुई तो जच्चा बच्चा वापस कपिलवस्तु लाया गया। लेकिन बुद्ध की माँ विलादत का 7वें दिन ही फौत हो गई। इस तरह बच्चे की देखभाल इसकी सौतेली माँ, जो खाला भी थी, इन्होंने की। ये विलादत बाज़ रिवायत के मुताबिक 624 BC, बाज़ के मुताबिक 568 और बाज़ ने 563 बताई। इनका पहला नाम क्या था, इस पर इख्तलाफ है कि सिद्धार्थ था या गौतम, लेकिन तहकीक ये बताती है कि गौतम के मुतालिक सबूत हैं, जबकि सिद्धार्थ के मुतालिक शक की गुंजाइश है। गौतम को बहुत से खिताबात भी दिए गए, जैसे साक्य मुनि, साक्य सना, जनभागो, लोकनाथ, धमराज वगैरह। इस तरह सिद्धार्थ के मुतालिक भी ख्याल है कि शायद ये भी लक़ब था। सिद्धार्थ या गौतम जब बड़े हुए तो इनकी शादी गालिबन अपने मामूज़ात से कर दी गई, जो बहुत ही हसीन व जमील थी, और इसका नाम यशोधरा था। चीनी को 3 बीवियां बताते हैं, यशोधरा, गौतमी और मनोहरा, जबकि दक्षिणी बौद्ध किताबें सिर्फ एक बताती हैं। तिब्बत वाले भी 3 बताते हैं, लेकिन अक्सर माहिरीन कहते हैं कि यशोधरा को ही 3 नाम दिए गए।